بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج سورۃ سبا آیا 6 آنورڈز تفسیر اور تدبر کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہم کچھ پچھلی دفعہ کے پوائنٹس کو بھی دیکھ لیں گے. پچھلی دفعہ آیت نمبر 2 میں یلج فی الارض یخرج منہا کی بات ہوئی، اور یلجو ولجا آپ کو بتایا گیا تھا کسی تنگ جگہ سے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یدخلو نہیں کہا گیا ہے، یلجو کہا گیا ہے، اور اس میں سے نکلنا. اس میں ہم نے ویری کوئکلی ہم ریویژن کر لیتے ہیں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں. گریوٹی یعنی کشش ثقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس وجہ سے پانی جو آسمان سے آتا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، بیج یا سیڈز اندر جاتے ہیں، انسان مرنے کے بعد جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں. آپ دیکھیں پتے جو گرتے ہیں وہ زمین کے اندر جاتے ہیں. سو آل آف دیز گو ان سائڈ. زمین سے نکلنے والی چیزوں میں کھیتی، ہارویسٹ، نباتات کی تمام قسمیں، چاہے وہ پھول ہیں، پھل ہیں، ہر علاقے کا الگ درخت ہے. آپ سوچیں ہماری پوری زندگی کا انحصار وی ڈپینڈ آن ان آور لائفز آن تھنگز دیٹ کم آؤٹ آف دی ارتھ، دیٹ گرو آؤٹ آف دی ارتھ. تو وہ بھی زمین سے نکلنے میں معنی آ رہا ہے. واٹر اسپرنگز لائک زمزم، water comes from the sky but also comes out from the earth. wells جب ڈگ کیے جاتے ہیں تو پانی نیچے سے نکلتا ہے. there are minerals, there are insects. تو یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اور چڑھتی ہیں. اور اس میں ایک اور کیٹیگری کی بات کی گئی کہ کیا چیز اسینڈ کرتی ہے اور کیا چیز ڈسینڈ کرتی ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. These two things, all that comes down from heaven, all that ascends to it. تو ہم نے اس میں بھی بات کی تھی کہ what comes down اس میں very importantly وحی، but also what comes down اس میں physical چیزیں بھی شامل ہیں. مثلاً آپ سن لائٹ دیکھ رہے ہیں، پانی اوپر سے آتا ہے، برف آتی ہے. And then there are unseen, unworldly یا untangible things. ٹھیک ہے، اس میں پھر اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سب قرآن اور حدیث کے آیات کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں. عذاب آسمان سے آ سکتا ہے. سورۃ القدر میں کیا آتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تمام معاملات بھی نیچے آ رہے ہیں، اللہ کا اذن بھی نیچے آ رہا ہے، اور اللہ کے اذن سے فرشتے بھی نیچے آ رہے ہیں، ملائکہ اور روح یعنی جبریل علیہ السلام. اچھا، ارواح بھی نیچے آتی ہیں.
ظاہر ہے جب کوئی پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر یہی روحیں اوپر لے جائی جاتی ہیں. وہ جو لمبی حدیث ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو they are stopped at the skies and it depends on whether the person is a believer or a disbeliever. تو ارواح اترتی بھی ہیں اور چڑھتی بھی ہیں، دونوں چیزیں. رزق اللہ کی طرف سے اوپر سے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، جو حصے میں لکھا گیا ہے ظاہر ہے. کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ پولوشن جو ہوتی ہے، جیسے آسمان کی طرف جو دھواں جاتا ہے اور گندگی جاتی ہے، وہ بھی پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے، فرشتے پھر اوپر بھی جاتے ہیں، وہ ہم نے عصر اور فجر کی بات کی تھی، روحیں اوپر جاتی ہیں. ویری امپورٹنٹلی اعمال اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اگین قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلا ہے اور احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے. اعمال اوپر جاتے ہیں، کلمات اوپر جاتے ہیں، یعنی جو what we say, what we utter, what we speak. پاکیزہ کلمات کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے، اور پاکیزہ کلمات یا بیوٹیفل کلین پیور ورڈز، طیب جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں دو طرح کی اچھی بات ہو سکتی ہے نا. ایک تو تسبیحات ہیں جو ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ اور میں جنرلی جو اچھی بات کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، all of this goes up as well. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال گڈ ڈیڈز آر کائنڈ آف دا کیریئرز، پھر وہ ان پاکیزہ کلمات کو لے کر اوپر جاتے ہیں. سو اٹ آلموسٹ سیمز لائک a vehicle is needed, a form of transport is needed. ایسے لگ رہا ہے کسی سواری، اور پاکیزہ کلمات کو مزید اوپر لے جانے میں، رفع کا جو کانسیپٹ ہے اوپر لے جانے میں مدد نیک اعمال کرتے ہیں، تو اعمال بھی اوپر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کلیئرٹی ہمارے لیے ہونا ضروری ہے. اینڈ آف کورس ہم زمین میں کے اندر داخل ہوں گے اور اس سے نکالے جائیں گے، وہ تو بہت زیادہ بیسک چیز ہے. مغفرہ کا ذکر آیا، وہ الرحیم الغفور اس آیت میں. اور لفظ مغفرہ، ہم جب کوئی دنیا سے بھی چلے جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اس کا اسلامک لٹریچر میں کیا ڈیفینیشن دیا گیا ہے؟ ستر الذنوب والتجاوز عنہ. ستر الذنوب کورنگ اور ہائیڈنگ دا فالٹس اور سنس، چھپا دینا اللہ کا، ان پر پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی کرنا گناہوں کی، والتجاوز عنہ اور ان سے تجاوز کرنا یعنی اگنورنگ، معاف کر دینا. پھر بلا آیا تھا جی آیت نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے. جو بات جتنی شدت سے کی گئی ہے اتنی ہی شدت سے اس کا رد یا اس کا رسپانس یا ریبٹل بھی دیا جائے گا. یہ جو اوپر چڑھنے اور اترنے کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے there's a beautiful دعا. یہ دعا مسند احمد میں آتی ہے. It's beautiful. اعوذ بکلمات اللہ التامات. I seek refuge by the complete perfect words of Allah. میں اللہ کے کامل کلمات کی مدد سے پناہ مانگتی ہوں. التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ. Which no righteous one nor wicked one can exceed from the evil of what he has created and from the evil of what descends, وَمِن شَرِّ مَا يَنزُلُ مِنَ السَّمَاءِ, and from the evil of what descends from the heavens. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت کے ریفرنس سے یہ چیز آ رہی ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں بھی اس صورت میں دیکھی جائیں گی، اور چڑھنے وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، ان چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جو کہ چڑھتی ہیں اور جو زمین میں پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یخرجو بھی جو زمین میں ڈالی جاتی ہیں یا پھیلتی ہیں اور جو اس سے نکلتی ہیں. ایک بڑی کلیئر چیز جو اس بہت پیاری دعا میں ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ، اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہیں، مشکل بھی ہو سکتی ہیں.
چڑھنا اترنا دونوں چیزیں، پھر زمین میں داخل ہونا اور زمین سے باہر آنا دونوں چیزیں. But these are means of introducing مسنون du'as of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to you، کہ آپ کو یہ دعائیں پتہ ہوں، آپ ان سے فیملیرائز ہوں. میں دعا عربک میں پڑھ دیتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنہار. اب دن اور رات کے فتنوں سے بھی، جو فتنے ہوتے ہیں دن اور رات کے، ان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے. وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقٍ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رحمٰن. کھٹکھٹانے والے کے شر سے. اور اس میں طارق آپ کو پتہ ہے سورۃ الطارق بھی ہے، ایک ستارے کا نام بھی بتایا گیا ہے، مگر وہ جو کہ خیر سے کھٹکھٹائے. اگین یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک گڈ سائڈ بھی ہے اور ایک ایول سائڈ بھی ہے. اینڈ فرام دا ایول آف ایوری ون ہو کمز ناکنگ ایکسپٹ فار دا ون ہو کمز ناکنگ وتھ خیر یا رحمان. تو پروٹیکشن کی بہت اچھی دعا ہے. رزق کریم کے حوالے سے ایک چیز آیا 4 کے آخر میں، اور ہم نے بات کی تھی کہ رزق کریم وہ رزق ہے یا whatever has been apportioned to you and the portion that Allah has decided and set aside for you، وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ عزت سے بھی مل سکتا ہے اور اللہ نہ کرے بغیر عزت بھی مل سکتا ہے. آپ کو وہ کانسیپٹ یاد ہوگا جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو عمل ہوتے ہیں آخرت میں اس کا ریوارڈ یا پنشمنٹ kind of is symbolic. It's a reflection of the kind of good deed or sin that has been done. ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جنت میں اس شخص کے لیے بنا رہے ہیں جگہ یا گھر یا محل یا جو بھی، کیونکہ اس نے دنیا میں مساجد آباد کی. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ریوارڈ ملتا جلتا ہے. صحیح ہے؟ اب رزق کریم کی بات آخرت میں اگر کی گئی ہے یا دنیا میں کی گئی ہے، کیا چیز عزت والی یہ شخص کر رہا ہے؟ یہ کس سے عزت دے رہا ہے کہ اس سے عزت والا اجر ملے گا آخرت میں؟ اس کا بڑا خوبصورت تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ رزق کریم اسے ملتا ہے جس نے اللہ کی بات، اس کے کلام، اس کے احکامات کو عزت دی. اللہ کے احکامات کو عزت دینا کس طرح سے ممکن ہے؟ اس کا احترام، اس کی تکریم. To honor Allah's commands. How do you think that actually comes into play? جی فوزیہ. اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے نماز روزہ اور سب. سمپل، بیسک اینڈ ٹرو. سب سے بڑی جو تکریم آپ دے سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. علماء جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنا آپ اللہ کے کمانڈز کو اپنے عمل کے ذریعے رسپیکٹ دیتے چلے جائیں گے، اتنا اللہ آپ کے رزق کریم میں اضافہ کرے گا. آپ جتنا اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں گے اتنی عزت آپ پائیں گے. بڑا فیوریٹ ڈائلاگ ہوتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. But we are hearing a lot of وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، javelin throw and all of that. That's also kind of true. کیونکہ آپ سپورٹس میں بھی دیکھو، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ کائنڈ آف اس کام کو عزت دے رہا ہے نا. آپ اپنا کوئی بھی کام جب اس پہ بہت محنت اور وقت لگاتے ہیں اور جان مارتے ہیں، آپ کا جتنا جہد ہے، جتنی اسٹرگل ہے، جتنی کوشش ہے، اس کا مطلب آپ اس چیز کو اتنی ہی امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ اس چیز کو اتنی ہی عزت دے رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ رب کا کوئی کلام آتا ہے،
اس کا کوئی حکم آتا ہے. مثلاً اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مثلاً نماز کا کیا تھا. اب ایک دوست ہے یا قرآن کا ساتھی ہے، اس نے اس کو پڑھا ہے، اس کو بہت ڈیپتھ میں سمجھا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ کیا، لیکن ابھی اگر اس کے عمل میں وہ چیز نہیں آئی ہے تو وہ علم کا حصہ، کیونکہ علم بھی رزق ہے نا، علم کا وہ حصہ ابھی اس کے لیے رزق کریم اس طرح سے نہیں ہے. اور آپ اس کا اندازہ اس سے ہی لگائیے کہ جو امامت کرتے تھے نا لوگ، اور ابھی بھی الحمدللہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں مساجد کی، کیونکہ ہم آج بات کر رہے تھے، آگے انشاءاللہ وہ سب بھی آئے گا. امامت کے لیے کچھ رولز رکھے گئے. مثلاً عقیدہ امام کا بالکل صحیح ہونا چاہیے، کوئی بدعات یا شرک یا یہ والی یا کوئی بہت واضح میجر سنز یا کوئی بہت واضح حدود کا توڑنا یا یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں. وہ رزق کریم ہے جو عطا کیا جاتا ہے جو لیڈرشپ پوزیشن میں مثلاً مساجد میں لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ سوچیں ان کے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ان تمام نمازیوں میں سے کس نے اس نماز کو بہت زیادہ عزت دی؟ اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اسے اللہ کے احکامات پتہ ہیں تو کتنا اس نے ان کو فالو کیا. سو دس از امپورٹنٹ کہ ہم رزق کریم کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی رزق ہے، میں اسے کس طرح رزق کریم اپنے حق میں بنا سکتی ہوں. دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر اوور ہیئر. آپ نے دیکھا آیا 4 میں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات پلورل آیا ہے، اور آیا 5 میں بھی پلورل آیا ہے، دونوں جگہ جمع کے صیغے ہیں. والذین سعوا، ٹھیک ہے، پھر معاجزین آیا ہے، اور پھر لہم میں ہم بھی پھر پلورل آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے. اس سے ہم اجتماعیت کے بارے میں بھی کچھ سیکھ رہے ہیں. اجتماعیت کا مطلب more than just individual efforts. Why in our deen, and this is a recurring theme that you will, or a style you will see in the Quran, کہ بار بار ہمیں پلورل میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اب نعبد و نستعین یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، ایاک اعبد، ایاک نستعین کے بجائے نون ڈراپ بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو کیوں پلورل میں بگننگ سے ہی قرآن کے ہم نے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے ساتھ کرنے سے ایک سپورٹ سسٹم بنتا ہے. جتنا دوسروں کو دین کے عمل میں، علم میں آپ ساتھ ملاتے رہیں گے، یاد رکھیے، اتنا زیادہ آپ اپنے لیے بھی ایک سپورٹ نیٹ ورک کریٹ کریں گے. ورنہ تنہا دین پر عمل کرنا، آئسولیشن میں ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھنا، it just doesn't have the same effect in the long run in terms of تربیہ and improvement. اب آیت 6 کی طرف ہم آ رہے ہیں جی، اور یہاں سے ہماری تفسیر آج کی شروع ہو رہی ہے. رجزن علیم تک ہم نے کیا تھا، تو یہاں سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ورڈ انالیسس کو. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم. یرا دیکھنے کے معنی میں، and they see those who have been given knowledge. What kind of seeing is this؟ یہ کس طرح کا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے جی. This is inner insight being spoken about. This is seeing from inside and the connection with اوت العلم. اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب علم عطا فرماتے ہیں، اور یہ والا العلم کہا گیا ہے which is a proper noun, there is al in it. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ علم عطا فرماتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پھر عام دیکھنا مراد نہیں ہوتا، اس سے ڈیپر دیکھنا مراد ہے. یرا، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے. اوت العلم کسی چیز کا دیا جانا، اوتو عطا یاتی حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے. And they see those who have been given knowledge الذي انزل الیک، that which has been revealed to you، وہ کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. آپ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. الیکا میں کا is a pronoun, it's singular, it's male, it's attached and it's the second person. تو آپ کو پتا ہے کہ جب واحد کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے اور سیکنڈ پرسن میں حاضر کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے. میر ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرام یور لارڈ. یعنی جن کو یہ علم نصیب ہو جاتا ہے انہیں اپنی انر انسائٹ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے. هو الحق، وہی حق ہے. اگین پراپر ناؤن، ہا قاف قاف یہاں پر روٹ ہے. وَيَهْدِي، اور وہ رہنمائی کرتا ہے. and that it guides إِلَى، طرف، صراط، راستہ، العزیز، بہت زبردست. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے the exalted in might. The root is عین ازا and the word عزت also comes from this root. الحمید، خوب تعریف والے کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورہ بگن ہی ہوئی ہے الحمدللہ سے، تو ہا میم دال یہاں پر روٹ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے یہاں پر ہمیں پراپر ناؤنس نظر آ رہے ہیں. ابھی الذین will also a noun، العلم، الذی، الحق. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. اگین آپ دیکھ رہے ہیں پلورل میں ہے. And say those who disbelieve، حل کیا، should we ندلکم، ہم بتائیں تم کو. should we direct you towards، یہاں پر روٹ ہے جی ندلو کا دال لام لام. کیا ہم تمہیں اس شخص کی طرف لے جائیں، علی رجل، طرف ایک ایسے شخص کے، towards a man. رجل کا لفظ سنگولر میں آتا ہے for a male. ینبئکم، ینبئ نون با حمزہ یہاں پر روٹ ہے. نبا ایک اہم خبر کو کہتے ہیں، جو خبر دیتا ہے تم سب کو. کم از ان the plural. who will tell you، اذا، جب، مزقتم، مزقتم میم ز قاف ہے. ہم تفسیر میں اس لفظ کو مزید سمجھیں گے. unusual روٹ ہے، کہیں کہیں آیا قرآن میں. شریڈنگ مراد ہے جی، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم. You will be scattered or you have been scattered. کُلّ، in every which way، پوری طرح سے. fully، ممزق، ریزہ ریزہ کیا جانا، to be scattered. انکم، بے شک تم. so inna and kum، two words over here. بے شک تم، indeed you، verily you. لا، البتہ، indeed. فی، ان، میں. خلق، پیدائش، تخلیق، کریشن، جدید، نئی. آپ دیکھ رہے ہیں خلق جدید از ایکچولی کمپاؤنڈ اینڈ دونوں میں ہی کامن ناؤن والی فیلنگ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے ایک سمپل ٹپ فار دوز ہو آر نیو ٹو گرامر. صفت یا ایڈجیکٹو جو آ رہا ہوتا ہے، جس چیز کے لیے وہ ایڈجیکٹو یوز ہو رہا ہے، وہ وہی والی فیلنگ لے گا یا وہ وہی والی سچویشن یا کنڈیشن لے گا. اگر ایک چیز پراپر ہے تو دوسری بھی ہوگی. That's how it works. افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے گھڑ لیا ہے، استغفر اللہ، اللہ پر جھوٹ. کذبن کامن ناؤن. افترا بہت بڑے جھوٹ کے لیے افطرا والی بات یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. افترا کا روٹ فارا یہ ہے. has he invented a lie against Allah. اور علا کا لفظ آیا ہے and I would want you to focus on Allah wherever it comes. کیا اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ. has he invented a lie against Allah. نعوذ باللہ.
یا اور بہی two words be with he him in him بہی اسے اس کے ساتھ جن اگر آپ اس کے ساتھ ترجمہ یہاں کریں تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا جن کوئی جنون ہے جیم نون نون یعنی کوئی جن ہے یا کوئی مینٹل النس ہے نعوذ باللہ بل نے بلکہ الذین وہ جو لا یؤمنون بالآخرہ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر فی العذاب عذاب میں والدلال البعید اب آپ پھر ایک کمپاؤنڈ دیکھ رہے ہیں الدلال اور البعید کا گمراہی میں ہے دور کی are in error manifest or very far those who do not believe in the hereafter are in a torment and are in error that is from very far یعنی بہت دور چلے گئے ہیں گمراہی میں افلم یرو کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں الا اب افلم is a combination of three words افلم do they not see and lam is stronger than la yarau انہوں نے دیکھا they see الا طرف towards ما جو whatever بین ایدیہم is between their hands تو ظاہر ہاتھ سامنے ہی ہوتے ہیں انسان کے what is before them جو کچھ ان کے سامنے ہے عید دو ہاتھوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر وما خلفہم اور ان کے پیچھے ہے من السمائی آسمان سے والارض اور زمین سے ایدیہم the root is یا دال یا ان اگر if نشا ہم چاہیں we will اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں نشا انشاءاللہ میں ہم استعمال کرتے ہیں شین یا حمزہ اس کا روٹ ہے نخسف ہم دھسا دیں خسفا is the root we shall sink them بہم with them اور them الارض زمین میں the earth ان نشا if we want نخسف بہم الارض we shall sink them or we shall sink with them the earth so they are on top of the earth and with them the whole earth sinks and with that they also go down یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ہم دھسا دیں انہیں زمین میں یا ہم زمین کو ان کے سمیت دھسا دیں ایکچوئل ترجمہ یہ ہے کیونکہ بی آیا ہے او یا اور نسقط سقط is the root نسقط ہم گرا دیں اور we cause to fall علیہم upon them ان پر اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں علا آ رہا ہے which means against خلاف کے معنی میں آتا ہے اور اوپر کے معنی میں آتا ہے کسفن کا سینفا کچھ ٹکڑے پیس من السمائی آسمان سے آف دا ہیون ان بے شک فی میں ذالک اس ان فی ذالک بے شک اس میں verily in this لا البتہ surely آیا ایک نشانی ہے ترجمے میں کیوں ہے ایک نشانی ہے کیونکہ سنگولر میں آیا ہے ایک نشانی ہے there is a sign لی واسطے for کلی ہر every عبد slave بندہ منیب who turns to Allah رجوع کرنے والا منیب کا روٹ ظاہر ہے جی نوب ہے اور آپ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ یہاں پر خاص بات تو کی گئی ہے جی ان صحابہ کرام کی جو اہل القرى یا مکہ میں تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور صحابہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس دین کے علم نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے انزل الیک من ربک وہ حق ہے انہیں یہ بات
سمجھ آ گئی اور اس طرح سے وہ ہدایت کی طرف چلے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, and it guides to the way of the Almighty, the praiseworthy. اللہ تعالیٰ کے دو نام, اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے. آپ کو شروع میں کہا گیا تھا کہ اس سورہ کے لیے جوٹ ڈاؤن کرتے جائیں یا ڈفرنٹ کلر سے ہائی لائٹ کرتے جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا کیا یہاں پر نام آئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی اور طاقت کی اور زبردست ہونے کی بھی بات آئی ہے. اور حمید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ is always all praiseworthy, یعنی ہر وقت تعریف کے قابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دو آیات اور دو ڈفرینٹ کائنڈز آف پیپل, یا جنہوں نے جو دو ڈفرینٹ راستے اختیار کیے ہیں, ان کے پھر آگے انجام کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کے بارے میں آیت تھی کہ ان کو جو علم دیا گیا ہے اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی حق ہے, اور پھر جب وہ سمجھ جاتے ہیں, جب وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں, then they are guided towards the correct path, the path of the Almighty and the praiseworthy. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزیز الحمید ہے ان کے راستے کی طرف. اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ راستہ اس کا جو زبردست ہے اور ہمیشہ تعریف کے قابل ہے, تو اس راستے کی بھی ایک طرح سے ایکسپلینیشن بتائی جا رہی ہے. اب دوسرا حصہ دیکھیں, وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, هل ندلکم علی رجل, کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں, ایک آدمی کے بارے میں. نا یہاں جو رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, یہ ڈس ریسپیکٹ یا ایک طرح سے تنزیہ انداز میں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے کے انداز میں استعمال ہوا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب مکی دور میں یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ کا لے کر آ رہے تھے, اس میں کچھ تو مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے, مگر ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کے دل ایکچولی سمجھ چکے تھے کہ یہ چیز حق ہے. کچھ ایسے تھے جو ایکچولی کنفیوزڈ تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود صادق اور امین کہتے تھے, انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی. And now suddenly آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف بلا رہے ہیں, ایک نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں. وہ کہتے تھے تم نے اس آدمی کی باتیں سنی ہیں, جیسے کسی کو جب آپ اہمیت نہ دینے چاہیں نا تو آپ رجل کا لفظ یہ اس سینس میں استعمال کرتے تھے, ڈس ریسپیکٹ کے لیے. یُنَبِّئُکُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پارچہ پارچہ ہو جاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, پوری طرح سے چیتھڑے ہو جانا. A man who claims that when your body will disintegrate and crumble into dust. So what is tamziq from this root? The violent ripping apart or shredding of something. جب بہت زور کے ساتھ اور بالکل ریزہ ریزہ کسی چیز کو کر دیا جائے. آج کے زمانے میں اگر آفیسز میں آپ نے پیپر شریڈرز دیکھے ہوں, ٹھیک ہے, یا ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل کے جو ویسٹ ہوتا ہے, انسنریشن پلانٹس لگائے جاتے ہیں, جب کوئی چیز بالکل ختم کر دی جائے, ٹھیک ہے, مزقتم کل ممزق, یہی بتایا جا رہا ہے. اور اسی لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا سٹریس کرتے تھے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی چورا ہو چکی ہوں گی اور کچھ باقی نہیں بچے گا, انکم لفی خلق جدید, اس وقت تم دوبارہ نئی زندگی میں جی اٹھائے جاؤ گے. اچھا, یہ جو آیت 8 میں آ رہا ہے نا کہ افطرا علی اللہ کذبا, یہ بعد میں اسی طرح کا سورہ سبا ہی کی ورس 43 میں بھی آئے گا. تو یہ کنفیوز ہوتے تھے, some of them were genuinely confused, some knew the truth but they were not accepting it. افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, اب یہاں دو آپشنز ہیں. Has he forged a big lie against Allah? نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کہتے تھے کہ کیا اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا ہے. ام بہ جنہ, اور is he mad, کیا یہ مجنون تو نہیں ہے, یا اس پہ اللہ نہ کرے کسی جن کا اثر تو نہیں ہے, یا اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر تو نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب, Nay, in fact, those who do not believe in the hereafter will be in punishment.
فی العذاب والضلال البعید for they are in gross error. بلکہ وہ لوگ جو نہیں آخرت پر ایمان لاتے ان کی دو سزائیں اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں بتائی گئی ہیں، اور یہ ان کے ایروگنس کی وجہ سے بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ سمجھنا چاہ نہیں رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے. عذاب بھی والضلال البعید بھی ہے for they are in gross error. So actually یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے that they are in gross error. وہ بہت زیادہ گمراہی میں ہے، اور دور کی گمراہی میں یہ بھی ایک سزا ہے جو کہ اس دنیا میں انہیں مل رہی ہے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی تو اس دنیا میں ہوتی ہے نا، آخرت میں تو اجر ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے بالآخرتی فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے. ایک پوائنٹ ہمیں یہاں سیکھنے کو یہ ملتا ہے ان آیات میں کہ داعی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، ان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ باتیں سننی پڑتی ہیں. آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہاں تو صرف 2 باتیں آئی ہیں، ساحر، کذاب، ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھا وہ لوگ کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھ لو کہ یہاں پر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جھوٹ اللہ پر گھڑا ہے. اب جن کی تعریف ہی یہی ہو، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، ہم کیا کہتے ہیں، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے ان کی تعریف یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان پہ یہ الزام کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ کر لیا، کتنا تکلیف دہ ہوگا یہ الزام. پھر یہ کہ جسے صادق اور امین کل تک کہتے تھے، ہر چیز میں ان سے مشورہ مانگتے تھے، کسی کو جنہ کا الزام دینا وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ اپنی سچویشن کبھی لائیں کہ ہو سکتا ہے آپ جب تھوڑے سے ینگر تھے یا مڈل ایج میں تھے، آپ کی ہو سکتا ہے فیملی میں ہر ایک آپ سے مشورے مانگتا ہوتا ہے نا، فیملی میں لوگ مشورے مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ نے نوٹ کیا کہ میں ذرا سی اب اولڈر ہو رہی ہوں، یا اب پتہ نہیں کیوں مجھ سے کوئی مشورہ ہی نہیں مانگتا، وہ چیز بہت چبھتی ہے. پھر کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہو ام بہی جنہ. So this was very painful for him, which has been expressed at multiple places in the Quran. And جو بھی دعویٰ کرے گا اسے کوئی نہ کوئی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اگر کبھی آپ کو کچھ سننا پڑے کیونکہ آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دعویٰ کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ بولیں and move on. ٹھیک ہے، اپنا جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے رہیں، یہ تو انسان سنتا ہی رہے گا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. اچھا، یہ جو 2 طرح کے لوگ بتائے نا، دیکھیں ہم آج بات کر رہے تھے کہ زمین کے اندر بیج جاتا ہے اور زمین سے پودا نکلتا ہے یا نباتات نکلتی ہے، پلانٹیشن آف اینی فارم اٹ کمز آؤٹ. بائبل میں ایک بڑا عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت کوٹ ہے. جیزس said, you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچانو گے. کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ انگور نہیں اگتے، اور انجیر نہیں اگتی، جو کیکٹس ٹائپ کے نوکیلے پلانٹس ہوتے ہیں ان سے انجیر تو نہیں اگتی. کیا اگتی ہے؟ آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں، صراط، پیچھے کیا آیا، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ راستہ اختیار کیا، اور سورس آف علم کیا ہے؟ اللہ والا علم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ جان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ الحق ہے. اس کے جو پھل پودے نکلیں گے، جو پلانٹیشن نکلے گی، جو ریزلٹ نکلے گا، کنسیڈر اٹ دا ریزلٹ. دس از اے میٹافر. کنسیڈر اٹ اے ریزلٹ.
اینڈ دا ریزلٹ کین بی آخرت میں اینڈ دنیا میں جو ہمارے اعمال جس طرح چینج آنا شروع ہوتے ہیں. آپ خود اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں، کوئی نوٹس کرے نہ کرے، سبحان اللہ قرآن وہ چیز ہے جس سے آپ کو اپنے اندر چینجز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو میٹر بھی نہیں کرتا، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر چینجز کیا ہیں. اللہ سے آپ کا کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، آپ کی پرائرٹیز ترجیحات چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سبحان اللہ اس سے وہ گریپس نہیں نکلیں گے نا. اب خاردار جھاڑی کیا ہے؟ واٹ آر دا تھورنی بشز؟ کفر، انکار، حق کا انکار. وہاں سے اب انگور نہیں اگے گا، وہاں سے پھر کڑوا کا سیلا ہی نکلے گا جو آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنے گا. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیوں کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان میں سے اور زمین میں سے. پیچھے کیا ہے؟ یہ تذکیر کے فارمز بتائیں نا. تذکیر از یاد دہانی، ریممبرنس، لیسنز، لائف لیسنز. So Allah is saying that don't they look at what's in front of them and what has already passed. پیچھے جو گزر چکا ہے وہ کیا ہے؟ وما خلفہم. اور قرآن بار بار کون سی چیز جو پیچھے جا چکی ہے اس سے تذکیر کرتا ہے؟ قصص فار ایگزامپل. And the next section that we are going to start with اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ پیچھے مثلا سورۃ النمل میں آپ دیکھ چکے ہیں. مگر وہاں سلیمان علیہ السلام کی زیادہ تفصیل ہم نے دیکھی، داؤد علیہ السلام کی اتنی تفصیل نہیں تھی. اور یہاں پر آیات بہت لمبی نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب یہ جو قصص الانبیاء بتائے گئے ہیں یا پچھلی امتوں پہ یا آگے سبا کی امت کے سبا کی قوم کے بارے میں جو ذکر آئے گا اس سورہ میں، وہ ہیں جی تذکیر جو کہ ایام اللہ سے ہوئی ہیں. ایام اللہ is a term that is used for the big days in human history. اور یہ ایک اسلامک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں تاریخ میں. ایام اللہ سے بھی تذکیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایونچولی دیکھیں قوم لوط کا انجام کیا ہوا، ایونچولی دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، ایونچولی دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہم ایام اللہ سے تذکیر اپنی کر رہے ہوتے ہیں. وی آر لرننگ لیسنس تھرو واٹ ہیز پاسڈ خلفہم. پھر ہوتا ہے آپ کی تذکیر اور میری تذکیر اعلی اللہ سے. یہ ٹرمینالوجی پیچھے بھی تفسیر میں گزر چکی ہے. اور اعلی اللہ سے کس طرح سے ہوتا ہے؟ نیچر، آپ کے سامنے اس وقت کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. کوئی آپ دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے زلزلہ آتا ہے اور ہم اس کی ٹیلی ویژن پہ اب تو سب کچھ آ جاتا ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا ہم اپنے سامنے سائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بالکل ٹھیک تھا ایک دم اس کی پرسنالٹی چینج ہو گئی یا اس کی طبیعت خراب ہو گئی. یا ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کسی کے انسان کی زندگی کے چینج ہو گئے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ مال تھا اور اب نہیں رہا، یا نہیں تھا اور اب ہے. the changes، آپ اپنے جسم میں چینجز ایکسپیرئنس کرتے ہیں. پھر نیچر کے سائنز آپ دیکھتے ہیں. تو یہ سارے تذکیر کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ، اگر ہم چاہیں، if we will، نخسف بہم الارض، ہم ان کو زمین میں دھسا دیں.
It's a matter of minutes if Allah wills. أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ, or let the fragments of the sky fall upon them. آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پہ گر جائے. لٹرلی آسمان کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے, میٹیورز بھی مراد ہو سکتے ہیں, جو شہاب ثاقب کہلاتے ہیں, ٹوٹتا تارا کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انویزبلی ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. کتنی دفعہ ناسا یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں میٹیور اتنا قریب ہے کرۂ ارض سے, ارتھ سے, اگر خدا نہ خواستہ یہ آ جائے تو اس اسٹیڈیم کے سائز کا ہے اور اس سٹی کے سائز کا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین سمیت دھسا دیں, یا زمین ان کو نگل جائے. We can cave in the earth to swallow them up, or let the fragments of the sky fall upon them. یا آسمان کو کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر جائے. ان فی ذالک الآیہ, بے شک اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے. فار ایوری, دو کوالٹیز اس شخص میں ہونی چاہیے. کوالٹیز دو بتائی گئی ہیں. ایک تو وہ عبد ہے, اس نے ایکسپٹ کیا, اس نے خود کو اس پوزیشن میں رکھا ہے, تو سارے ہی عبداللہ, ٹھیک ہے, مگر وہ ایکچولی آپ کو پھر ایک کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں تیری بندی. یہ جو دعائیں ہیں نا, اللہم انی امتک, اے اللہ میں تیری بندی, بنت عبدک, تیرے بندے کی بیٹی. سو اوور دیئر یو مینشننگ یور فادر. بنت امتک, تیری بندی کی بیٹی. اتنی مجھے یہ دعا پیاری لگتی ہے کہ اس میں آپ نہ صرف ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بندی ہیں یا بندے ہیں, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, تو وہ جینڈر چینج ہو جائے گا, لیکن بیسک بات کیا ہے, مائی پیرنٹس were your slaves, یا ربی آئی ایم یور سلیو. عبد ہی ہے جو منیب ہو سکتا ہے. اگر آپ عبد نہیں ہیں تو آپ منیب بھی نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کے آگے جھکنے والا سر نہیں ہے, خود کو نہیں ایکسپٹ کیا اس کے بندے کے طور پر. اور منیب کون ہوتا ہے؟ بار 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 اللہ کی طرف پلٹنے والا. رجوع اللہ, رجوع اللہ, رجوع اللہ, بار بار پلٹنا, لوٹنا, واپس جانا. یہ احساس ہونا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے, مجھ سے ناراض ہوگا, اس کی ناراضگی کا خوف ہونا, مجھ سے ناراض ہوگا اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی, اور میں اس طرح اس کی بات ماننے کی یا اس کی بندی ہونے کی کوشش کروں جس طرح رب تعالیٰ چاہتے ہیں. اور یہ جو علم ہے نا, اوت العلم کی پیچھے بات ہوئی, یہ علم سکھاتا بیسیکلی یہی ہے. عبد منیب, بار بار پلٹنے والا. یہاں پر قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں المنیب means everyone who repents. قتادہ کہتے ہیں ہر ایک جو توبہ کرتا ہے. سفیان قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ المنیب وہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریفیں بیان کی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک تو ہمیں اپنے بندوں میں سے بنائے, اور پھر ان بندوں میں سے بنائے جو کہ اس کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں. اچھا, منیب بار بار پلٹنے والا ہے, بار بار کا لفظ یہاں پر آپ کے خیال سے کیا معنی دے رہا ہے؟ بار بار کا میننگ کیوں ہے؟ مثلا حمید, اس میں معنی آتا ہے always praiseworthy, which means repeatedly praiseworthy. ہاں, what is the significance of the repetition? بار بار کیوں؟ بار بار توبہ کا کیا مطلب ہوا؟ بتائیے, کون بتائے گا؟ جی سعدیہ. جی وہ there's another hadith also that if you don't sin, Allah will replace you by a sinner, because he is actually looking for our repentance repeatedly, asking for forgiveness repeatedly. بالکل. So turning towards him, erring and recognizing that we are
incomplete and less, and we will make mistakes, but we have to turn to him again and again and again. اللہ کو یہ پسند ہے. بالکل بالکل. جی رما آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی آپ کا similar ہی تھا, and also the forgiving nature of Allah, that we make a mistake, he forgives, and coming back to him again and again. جی تنویر. We do make mistakes, but gradually انسان جب بہتری کی طرف جاتا ہے یا when you start to improve in terms of the being that you are, تو پھر انسان کو وہ ساری اپنی غلطیاں اور زیادہ نمایاں وہ چیزیں جو پہلے شاید نہیں بھی لگتی تھیں تو وہ بھی پھر غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں وقت کے ساتھ. Maybe we're not making the same mistake again and again, but we've already made so many mistakes and continue to make them کہ as we refine our souls, gradually ہمیں وہ غلطیاں بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں جو پہلے اندازہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. آپ تینوں کی باتیں بہت پیاری. اور تنویر آپ جو کہہ رہی ہیں, سو اٹ از پاسبل کہ آپ توبہ کر چکے ہیں پر اب احساس ندامت ہے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اب آپ وہ چھوڑ بھی چکے ہیں گناہ, لیکن آپ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, بار بار کہتے ہیں اللہ مجھ سے. اچھا, یہ احساس رہنا چاہیے, ورنہ بہت چانس ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اللہ نہ کرے پھسل جائیں اس کسی چیز میں. لوٹنے کے لیے, رجوع کرنے کے لیے قرآن پاک میں کون سے مختلف الفاظ آتے ہیں؟ آج کے مترادفات دیکھ لیتے ہیں. لوٹنا, لوٹانا, رجوع کرنا, یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلا روٹ را جیم عین رجع, اسی سے لفظ رجوع ہے. کسی چیز کا اپنے مبدا کی طرف لوٹنا, خواہ یہ چیز کوئی جاندار ہو یا بے جان, قول ہو یا فعل. In English, for something to return to its origin, whether it is living or non-living, whether it is speech or action. عربی میں ایک فریز ہے یا مقولہ ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز ایونچولی اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا, اور یہ صحیح ہے. آپ کی جیسے ایج گزرتی ہے آپ کو بہن بھائی بہت یاد آتے ہیں, آپ کو امی ابا بہت یاد آتے ہیں, آپ امی ابا جیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ویسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اچھا, اس کو ڈیپر لیں, انسان کا اصل کیا ہے نا؟ یہ تو دنیاوی اصل ہم دیکھ رہے ہیں نا, امی ابا بہن بھائی, بٹ دس از ایکچولی اے ٹیمپرری سیٹ اپ. تو رجوع, اچھا اس میں معاملے بھی واپس لوٹنا, عملی طور پہ بھی. پھر اگلا ہے جی آبا, رجع سے نکلا ہے پچھلے والے سے ہی, اور یہ صرف جاندار کے لیے آتا ہے. انشاءاللہ آپ کو جب ہوم ورک ہم بھیجتے ہیں تو میں آپ کو روٹس بھیج دوں گی. اسی سے لفظ معاب بھی ہے, ایاب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کا واپس آنا اور کسی لیونگ کریچر کا واپس آنا, وہ آبا کا معنی دیتا ہے. تیسرا ہے جس کی جی مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, آبا کا وہی روٹ ہے جو اواب کا ہے, اور یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تابا, لفظ توبہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں, اس کے معنی ہے گناہ کے کاموں سے لوٹنا. چلے گئے تھے کہیں, واپس آ گئے. گناہ کا اعتراف کرنا, accepting that you were at fault, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا, making a firm commitment, inner commitment that I will not repeat this mistake. توبہ کرنا, جسے ہم توبہ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم یہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں
that توبہ ویسے تو اسم کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے like a noun, but it's actually a verb. توبہ, the concept is when you do it, when you actually stop doing something and you turn around, so it's doing. ابھی ہم نے یونیب کی بات کی, اس روٹ سے ہے جی انابا. نابا الیہ کے معنی ہوتے ہیں بار بار کسی کی طرف آنا. اور میں وہ مجھے پروین شاکر کا وہ شعر یاد آتا ہے, اور اس غزل کی طرف اب دماغ نہیں لے جائیے گا, لیکن this is actually for a moment it should be for Allah. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. چھوٹا بچہ بھی کہیں بھی چلا جاتا ہے نا, پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ موم کے پاس واپس آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے اس سے کئی جگہ زیادہ ہے. انابا الیہ کسی کے طرف بار بار آنا. نوبہ, نوب کا لفظ باری دفعہ موقع کے لیے استعمال ہوتا ہے. انابا اسی روٹ سے نائب کا لفظ بھی آتا ہے. نائب یعنی سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوتے ہیں وہ نائب ہوتے ہیں. اناب اللہ, اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہونا اور رجوع کرنا. با کے معنی, بہو کے معنی ہوتے ہیں, یہ اگلا ہے جی, ففتھ ہے لوٹنا اور برابر ہونا. یعنی اس حال میں لوٹنا کہ ان کے اعمال کا عوض ان کے سامنے آ جائے. قرآن میں آیا نا وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. So you returned in a way that the result of your deeds is in front. لوٹنا اور اپنے اعمال کا کارما تو نہیں, حساب کتاب کے ساتھ لوٹنا, یہ عموماً برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. This word is usually used in a negative sense, اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہے بری حالت سے اچھی حالت کی طرف, that's improvement. For example, the term healing, آپ کہیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب ہے بیماری سے شفا کی طرف آپ موو ہوئے. لیکن بو یا با کے معنی میں ہوتا ہے from a good condition towards a bad condition. پا similar ہے, this is the opposite. This is so interesting in the Quran. فا ہے اچھی حالت کی طرف لوٹنا, from bad to good. ٹھیک ہے, یعنی اپنی اصلاح کر لینا, self improvement. That's what we all are here for. بری حالت سے اچھی حالت کی طرف واپس آنا. صدرہ, اچھا, رب اشرح لی صدری دل کے لیے آتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. چیسٹ کی کیوٹی کے لیے صدر آتا ہے, دل کے لیے آتا ہے. اصدر کے معنی ہے پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنا. سارا, سواد الف را کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, سین سے نہیں کہہ رہی ہوں. سارا سیرو معنی رجوع بھی ہے اور انجام بھی ہے. The meaning is also returning towards or turning towards someone or somebody again, and usually towards Allah, or also the end result of something, the eventual result of something. Radda, ra dal dal, کسی چیز کے ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے اسے واپس کر دینا. رد کر دیا میں نے فلاں کے آئیڈیا کو, ٹھیک ہے, مردود بھی اسی سے آتا ہے. To return something because you don't think it is acceptable. قلب, قاف لام با, دل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رخ یا حالت کا پلٹنا, when the condition changes or the side changes, the angle changes, the direction changes. So I'm giving you all words for returning in various forms in the Quran. Afada, fadal ma, پانی کا کسی چیز سے اچھل کر بہ جانا. and return کے معنی میں یہ کیسے آ جاتا ہے جی, ریلے کے ساتھ لوٹنا, سمجھ رہے. So the water is flowing back
and with it a lot of things are flowing back. پانی کا ریلا پلٹ کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو بہہ کے آ رہا ہے تو یہ چیز بھی بہہ کے آ رہی ہے. یہ اس طرح کا لوٹنا ہے, یعنی اپنی اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے, ریلے کے ساتھ ہی آ گئے ہیں. آخری ہے جی ہادہ ہود, نرمی کے ساتھ رجوع کرنا. I love it. حود ہوتا ہے آہستہ اور نرم چال چلنا, رینگنا. ہادہ حق کی طرف رجوع کرنا, اور نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ slowly, gradually, softly, gently رجوع کرنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. الہی آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.